محبت پارٹ 6 آواز لبابہ حیدر پیشکش یاسمین فاروق۔ اگلے روز وہ شادی کر کے عباس کے ساتھ گھر آئی تھی۔ بابا نے دیکھا، پہلے کچھ کہنا چاہا، پھر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ اب کچھ بھی کہنا فضول ہے کیونکہ شادی ہو چکی تھی۔ عباس دیکھنے میں بھی ان کو اچھا نہیں لگا تھا، عجیب سا حلیہ تھا اس کا، مگر چونکہ عباس انہیں کچھ نہ کہتا اس لیے وہ چپ تھے۔ شادی کو بھی 2 ماہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ عباس اور رقیہ میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ بات کم کرتا اور مارتا زیادہ تھا۔ ایسے میں اگر بابا یا بشرا بیچ بچاؤ کے لیے آگے بڑھتے تو عباس ایسا کمینہ شخص تھا کہ 2-4 ہاتھ ان کو بھی جما دیتا۔ ان حالات میں رقیہ نے بچے کو جنم دیا جس کا نام عباس نے جمال عباس رکھا۔ جمال کی پیدائش کے چند ماہ بعد ایک دن پولیس نے چھاپا مارا اور عباس کو پکڑ کر لے گئی۔ پولیس سے پتہ چلا کہ وہ 2 آدمیوں کو قتل کر کے بھاگا تھا۔ رقیہ کو اس کے پکڑے جانے سے کوئی دکھ نہیں ہوا، بلکہ خوشی ہوئی تھی کہ وہ کمانے کے بجائے رقیہ کی کمائی کا مطالبہ کرنے لگا تھا۔ جیل سے عباس نے اس کو بہت دفعہ ملاقات کرنے کو خط لکھا، مگر رقیہ ایک بار بھی نہ گئی، اور کچھ عرصے بعد اس کو پتہ چلا کہ عباس جیل میں ہی چل بسا ہے، جبکہ اس دوران رقیہ کے بابا بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ رقیہ کو دکھ ہوتا کہ وہ بابا کی بات نہ مان کر اس حال کو پہنچی ہے۔ اب اس کی توجہ کا مرکز صرف بشرا اور جمال تھے۔ بشرا ایف اے کرنے کے بعد ایک دفتر میں جاب کرنے لگی اور پھر بہن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے بہن کو اطلاع دی، میں اپنے باس سے شادی کر رہی ہوں۔ رقیہ نے بہت سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، پہلے مجھے سب کچھ معلوم کر لینے دو۔ اس پر بشرا نے کہا، آپ کو بھی تو بابا نے یہی کہا تھا، کیا آپ نے بابا کی بات مان لی تھی؟ نہ مان کر ہی تو اس انجام کو پہنچی ہوں۔ رقیہ نے دکھ سے کہا، خیر، میرے بارے میں آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناصر عباس کی طرح کسی گاؤں سے مزدوری کرنے نہیں آیا، اس کی اپنی فیکٹری ہے اور میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی۔ وہ بڑا آدمی ہے بشرا، اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں، دل بھر جانے کے بعد وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ مگر بشرا نے ایک نہ مانی اور کورٹ میرج کر لی۔ پھر بہن کا گھر چھوڑ کر وہ اپنے باس کے ساتھ رہنے لگی، اور پھر وہی انجام ہوا جو رقیہ نے کہا تھا۔ سب سے لڑ جھگڑ کر وہ اپنا گھر بسانے گئی تھی، اگر ہر کوئی اس طرح گھر بسانے لگتا تو پھر بزرگوں یا ماں باپ کی اہمیت ہی نہ رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ نافرمانی کر کے جو گھر اس نے بسانا چاہا وہ بس ہی نہ سکا۔ گئی تو وہ اکیلی تھی، مگر سال بھر بعد جب وہ واپس آئی تو طلاق کے داغ کے علاوہ 3 ماہ کی کنیز گود میں تھی اور چہرے پر ندامت۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا، گیا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ رقیہ بہن تھی، اور چونکہ خود بھی وہ ان حالات سے گزر چکی تھی اور واپسی کے اس کربناک سفر کو وہ خوب اچھی طرح جانتی تھی، بلکہ محسوس کر چکی تھی، اس لیے بجائے بشرا کو برا بھلا کہنے کے اس نے بہن کو پیار سے گلے لگایا اور کہا، بشرا، جوانی منہ زور ہوتی ہے، ورنہ بڑے جو کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتا۔ بابا کی بات نہ مان کر جو دکھ میں نے پائے ان کی وجہ سے میں تمہیں روکتی تھی، لیکن خیر، مقدر میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ میں تمہارے دکھ کو سمجھتی ہوں، آپا مجھے معاف کر دے، اب آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گی۔ بشرا نے روتے ہوئے کہا تو گود میں پڑی بچی بھی رونے لگی۔ رقیہ نے بچی کو اٹھا کر چپ کراتے ہوئے کہا، بشرا، اب تم گھر سنبھالو، میری نوکری تو ہے ہم سب کا پیٹ بھرنے کے لیے، میں اپنے جمال اور تمہاری کنیز میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھوں گی۔ اپنے اور جمال کے لیے بعد میں کچھ کروں گی، پہلے تمہارے اور کنیز کے لیے کروں گی۔ خود بعد میں کھاؤں گی، پہلے تمہیں اور تمہاری بچی کو کھلاؤں گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، یہ ایک بہن کا وعدہ ہے، اور یقین کرو میں جب تک زندہ ہوں اس وعدے کو نبھاؤں گی۔ مگر تم بھی وعدہ کرو، اب کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرو گی۔ اور بشرا نے سر ہلا دیا، منہ سے کچھ نہ بولی، بولتی بھی کیا۔ بہن کی محبت بھری باتیں سن کر وہ مارے شرم کے سر نہیں اٹھا پا رہی تھی، اور اس وقت کو کوس رہی تھی جب بہن کی بات نہ مان کر اپنی منمانی کرتے ہوئے اس نے اپنے باس سے شادی کی تھی، اور وہ بھی عباس کی طرح شادی شدہ نکلا تھا۔ ایک قاتل تھا تو دوسرا عیاش جو ہر سال بیوی بدلنا فرض سمجھتا تھا۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی، اس لیے دولت دیکھ کر بشرا جیسی لڑکیاں بے وقوف بن جاتی تھیں۔ بشرا نے گھر سنبھال لیا تھا اور رقیہ نے اسکول۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ابھی بشرا کی بیٹی 3 سال کی ہی تھی کہ رقیہ اچانک بغیر بیماری کے دنیا سے منہ موڑ گئی۔ وہ جو کہتی تھی خود بعد میں کھاؤں گی، پہلے تمہیں اور تمہاری بچی کو کھلاؤں گی، اپنا بیٹا بھی روتا ہوا بشرا کے لیے ہی چھوڑ گئی تھی۔ بشرا کے لیے صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ اکیلی ہوتی تو شاید خودکشی ہی کر لیتی، مگر اب تو کنیز کے ساتھ ساتھ جمال کی ذمہ داری بھی اس پر آن پڑی تھی، اور اس نے ذمہ داری اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بشرا نے حالات کا مقابلہ کیسے کیا یہ ایک الگ داستان ہے، تاہم اس نے ہمت نہ ہاری، دونوں بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دی، اور بالآخر جمال B.Com کرنے اور 2-4 سال نوکری کی تلاش میں ضائع کرنے کے بعد ایک بینک میں معمولی کیشیئر کی جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا،
اور خالہ کو مزید محنت مزدوری کرنے سے منع کر دیا، پر خالہ پھر بھی تھوڑی بہت محنت کرتی رہی۔ جمال کے نوکری کرتے ہی خالہ نے اس کو بتا دیا تھا کہ کنیز کے میٹرک کرتے ہوئے ان دونوں کی شادی کر دیں گی۔ خالہ اس کو یہ بات نہ بھی بتاتی تب بھی وہ یہ سوچ چکا تھا کہ وہ شادی کنیز سے ہی کرے گا۔ وہ بہت خوبصورت اور پیاری تھی، اگرچہ وہ جمال سے 8 سال چھوٹی تھی، مگر دونوں میں بے حد محبت تھی۔ خود جمال تو کیا، کنیز بھی اسے بہت پسند کرتی تھی۔ جمال ایک زندہ دل انسان تھا اور کسی قدر رنگین مزاج بھی۔ اس کی بہت ساری خوبصورت لڑکیوں سے دوستی تھی، مگر محبت وہ اپنی اس چھوٹی سی کزن سے کرتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کنیز کے ساتھ شادی کرنے کا، کیونکہ خالہ اور کنیز اسے دونوں بے حد عزیز تھیں۔ پہلی تنخواہ لے کر جب جمال گھر آیا تو اندر داخل ہوتے ہی پکارا، خالہ جان، ارے بھائی کہاں ہیں آپ؟ آج کوئی بہت خاص بات ہے جو میرے بجائے اماں کو پکار رہے ہو؟ کنیز نے سامنے آ کر مسکرا کے پوچھا۔ بھلا بوجھو تو جانے کیا خاص بات ہو سکتی ہے؟ ضرور آج تنخواہ ملی ہوگی۔ پیسوں کے بارے میں لوگوں کے اندازے درست ہی ہوتے ہیں، خاص کر بیویوں کے، اور میری ہونے والی بیوی کا اندازہ بھی 100% درست ہے۔ کنیز شرما گئی۔ جمال نے پوچھا، خالہ جان کہاں ہے؟ بتایا نہیں تم نے؟ ساتھ والے گھر میں سلائی کے کپڑے دینے گئی ہیں۔ او ہو، کتنی بار میں نے خالہ سے کہا ہے کہ اب جب میں کمانے لگا ہوں تو ان کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ جمال نے غصے سے کہا، جناب ابھی آپ کی پہلی تنخواہ گھر آئی ہے آج۔ ویسے اماں اب صرف گلی والوں کی ہی سلائی کرتی ہیں، دور والے سب گھر چھوڑ دیے، مگر اپنے محلے والے تو اماں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے یہ تو مجبوری ہے ان کی۔ ارے یہ آپ کن باتوں کو لے بیٹھے؟ یہ بتائیں میرے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ بوجھو تو کیا لایا ہوں۔ خالہ کی عدم موجودگی کا سن کر جمال نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، بوجھنے میں وقت ضائع ہوگا، پلیز جلدی سے بتا دینا۔ کنیز نے بے تابی سے مچل کر کہا تو جمال نے بھی مزید ستانے کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ یہ لو۔ یہ کہتے ہوئے جمال نے ڈبہ اس کے سامنے کھول دیا، جس میں ایک چھوٹا سا چاندی کا لاکٹ، ٹاپس اور انگوٹھی چمک رہی تھی۔ کنیز کے لیے تو یہی بہت تھا، جلدی سے ڈبہ ہاتھ میں لیا۔ شکریہ، صرف زبانی شکریہ، جمال نے شرارت بھرے لہجے میں کہا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے مزید قریب کر لیا اسے۔ ارے جمال، تم آ گئے؟ خالہ نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جمال نے کنیز کا ہاتھ چھوڑا اور خالہ کی طرف مڑا اور تنخواہ ان کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ مل گئی تمہیں پہلی تنخواہ؟ خالہ نے خوش ہو کر اس کو پیار کیا اور بہن کا سوچ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں، جو بغیر کوئی خوشی دیکھے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اپنے مقدر سے انسان نہیں لڑ سکتا، صرف شکوہ کر سکتا ہے۔ وہ چھٹی کا دن تھا جب جمال اور اس کے دوستوں نے ہاکس پہ جانے کا پروگرام بنایا اور صبح ہی صبح وہ تیار ہو کر گھر سے نکل گیا۔ سارا دن خوب ہلا گلا کرتے گزرا۔ شام ہو رہی تھی اور وہ سب واپسی کی تیاری کرنے لگے تھے کہ اچانک لڑکیوں کا گروپ چیخنے لگا، ہیلپ ہیلپ، پلیز ہیلپ۔ وہ سب زور زور سے چیخ رہی تھیں۔ جمال دوستوں کو بھول کر ادھر لپکا۔ سمندر کے اس حصے میں ایک نوکدار چٹان پانی میں دور تک پھیلی ہوئی تھی اور بے فکرے لوگ نوک کے آخر تک جانا فیشن سمجھتے تھے، اور یہی فیشن حادثوں کا سبب بن رہا تھا۔ سال میں اکثر 2-4 جانیں ضائع ہو جاتی تھی یہاں، مگر لوگ پھر بھی باز نہیں آتے تھے۔ جمال لڑکیوں کے قریب پہنچا تو انہوں نے بتایا، ہماری ایک ساتھی گر گئی ہے، پلیز اس کو بچا لیں۔ جمال بہت اچھا تیراک تھا، کالج کے زمانے میں بہت سارے مقابلے بھی جیت چکا تھا۔ لڑکیوں کی بات سنتے اس نے چھلانگ لگا دی۔ لڑکی نظر نہ آئی، شاید دور بہہ گئی تھی۔ جمال اس کی تلاش میں ہاتھ پاؤں مارتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور بالآخر ابھرتی ڈوبتی لڑکی اسے نظر آ گئی۔ بمشکل جمال اسے پکڑ سکا، پھر کاندھے پر لاد کر چٹان کے کنارے پر لے آیا اور زمین پر لٹا کر پانی نکالنے کی تدبیریں کرنے لگا۔ لڑکی کے پیٹ سے کافی پانی نکلا، مگر وہ ہوش میں نہ آ سکی۔ جمال کے دوست بھی وہیں جمع ہو چکے تھے۔ لڑکی کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ بولے، یار ہاسپٹل کا کیس ہے، دیر کرنا خطرناک ہوگا۔ جمال نے ایک نظر لڑکی پر ڈالی اور پھر دوستوں سے اجازت لی اور لڑکیوں کے ساتھ ہی چلا آیا۔ ہاسپٹل پہنچ کر ان میں سے ایک لڑکی نے اسے کارڈ دیتے ہوئے کہا، پلیز آپ اس نمبر پر کال کر کے گل رخ کے گھر اطلاع کر دیں کہ وہ یہاں ہیں۔ اچھا۔ جمال کارڈ پکڑ کر باہر آ گیا۔ ادھر گل رخ کے گھر والے پریشان تھے، خاص طور پر اس کا بھائی آفتاب بار بار ماں سے استغفار کر رہا تھا، ماما یہ آپا ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ آخر کہاں گئی ہیں؟ کچھ بتایا تھا آپ کو انہوں نے؟ تم اتنے فکر مند کیوں ہوتے ہو؟ پکنک کے لیے ہاکس پہ جانا تھا، ہو سکتا ہے واپسی میں کسی دوست کے گھر چلی گئی ہو، اس کی عادت تو تم جانتے ہو۔ بیگم شاکر نے خود پر آخری نظر ڈالتے ہوئے کہا، وہ ایک پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، بلکہ ہو چکی تھی، دوست کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آفتاب نے کچھ بیزاری سے کہا، کیا بات ہے؟ اگر پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، کیا ہوا؟ ایسی کوئی بات نہیں، بس بوریت ہو رہی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ہمارے ساتھ چلو۔ نہیں ماما،
میں اپنے کمرے میں جاؤں گا، آفتاب نے کہا تو بیگم شاکر شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اوکے، تو پھر چلیں ہم پارٹی میں، اور پرس پکڑ کر شاکر صاحب کے ساتھ باہر آ گئیں۔ آفتاب کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اٹھا اور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے گاڑی کی چابی لے کر نکل گیا۔ شاکر صاحب کا شمار شہر کے کامیاب بزنس مینوں میں ہوتا تھا۔ ان کا بزنس پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا، تاہم ہیڈ آفس کراچی میں تھا، اس لیے ان کا وقت بھی بہت مصروف گزرتا تھا۔ بیگم شاکر پڑھی لکھی، ماڈرن مگر ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو نوکروں کے حوالے کرنے کے بجائے خود ان کی پرورش کی تھی اور اب ان کی تعلیم و تربیت پر بھی بھرپور توجہ دے رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ تینوں بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر ضرور بھیجیں گی۔ گل رخ ان دنوں بی اے میں تھی اور بی اے کے بعد ان کا ارادہ اس کو امریکہ یا پھر انگلینڈ بھیجنے کا تھا۔ بیگم شاکر سماجی تقریبات میں بھی حصہ لیتی تھیں، مگر گھر سے وقت ملنے کے بعد وہ سب سے زیادہ توجہ گھر کو ہی دینا چاہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر کا ماحول بہت پرسکون اور مثالی تھا۔ میاں بیوی دونوں نے نہ تو کبھی ایک دوسرے پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی اور نہ اپنے بچوں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی۔ وہ سب ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کی بات دھیان سے سنتے تھے۔ اگر بات ناپسند بھی ہوتی تو بجائے ڈانٹ ڈپٹ کے وہ تھوڑی بہت ترمیم کر کے مان لیتے اور دوسروں کو بڑے فخر سے بتاتے کہ ہمارے گھر میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمارے لیے کوئی مسئلہ بنتا ہے، کہ ہمارے سارے طریقے جمہوری ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ بیگم و شاکر صاحب کے جانے کے بعد چونکہ آفتاب بھی گھر سے نکل آیا، اس لیے جب جمال کا فون آیا تو چھوٹی فروخ سو رہی تھی۔ فون ملازم نے ریسیو کیا۔ جمال نے اسے گل رخ کے بارے میں بتا کر فون بند کر دیا اور واپس ہاسپٹل آیا تو پتہ چلا کہ گل رخ وارڈ میں لائی جا چکی ہے۔ جمال وارڈ میں آیا تو گل کی حالت بہت بہتر تھی اور وہ ہوش میں تھی۔ جمال کو دیکھتے اس کی دوست نے کہا گل، یہی ہے وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہاری جان بچائی، یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں تمہارا کیا ہوتا۔ گل نے ایک نظر جمال پر ڈالی۔ لمبا قد، سیاہ پینٹ، سیاہ شرٹ میں اس کی شخصیت گل کو پہلی نظر میں بہت اچھی لگی۔ ویسے بھی جمال میں لڑکیوں کے لیے کشش تھی۔ گل کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی اور نہ جانے کیا سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بولی آپ کا بہت بہت شکریہ مسٹر جمال نے مسکرا کر کہا جی جمال صاحب، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اچھا، تو مجھے بھی روایتی انداز میں کہنا ہوگا کہ یہ تو میرا فرض تھا۔ بھائی اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ جمال نے مسکرا کر کہا۔ اسے لڑکیوں سے باتیں کرنے کا فن آتا تھا۔ اس کی بات سن کر گل ہی نہیں، اس کی ساری سہیلیاں بھی مسکرا دیں اور جمال نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا ویسے اللہ کا شکر ہے کہ آپ بچ گئیں۔ آپ کی مہربانی سے۔ جی نہیں، اللہ کی مہربانی سے، بندے تو صرف سبب ہوتے ہیں۔ خیر، اب آپ مجھے اجازت دیں۔ ارے، آپ نے فون کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں، گل کی دوست نے پوچھا۔ او معاف کیجیے گا، باتوں باتوں میں خیال ہی نہیں رہا، حالانکہ یہ بات پہلے بتانے کی تھی۔ فون ملازم نے ریسیو کیا تھا، گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، میں نے اس کو آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، جمال نے کہا اور اجازت لے کر چلا آیا۔ اگرچہ دل ابھی وہاں مزید لڑکیوں میں بیٹھنے کو چاہ رہا تھا، مگر کنیز نے صبح گھر سے نکلتے وقت اسے تاکید کی تھی کہ جلدی آنا اور میرے لیے نان نہاری لے کر آنا، اور اب تو رات ہو رہی تھی اور گھر پہنچتے پہنچتے بھی 1 گھنٹہ لگ جانا تھا۔ وہ کنیز کے روٹنے کے خیال سے جلدی گھر جانا چاہتا تھا، لیکن جب وہ گھر پہنچا تو 11 بج رہے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کراچی میں اس وقت کی کوئی اہمیت نہیں، وہاں راتیں جاگتی ہیں، مگر صرف متمول لوگوں کے لیے۔ غریب تو ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ گھر پہنچا تو خالہ سو چکی تھی، جبکہ کنیز منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ جمال کو دیکھتے ہی اس پر برس پڑی۔ یہ وقت ہے تمہارے آنے کا؟ کیوں؟ وقت کو کیا ہو گیا بھائی؟ تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں؟ تو اور کیا، اگر کچھ ہوا ہوتا تو نظر بھی تو آتا۔ تمہیں معلوم ہے میں 9 بجے سو جاتی ہوں۔ پھر یہ کہ میں نے تمہیں نہاری اور نان لانے کے لیے کہا تھا۔ تو یہ کہو نا کہ اب تک تم نہاری کے لیے جاگ رہی ہو اور ناراض مجھ سے ہو رہی ہو۔ یہ دیکھو، میں تمہارے لیے نان اور نہاری لے کر آیا ہوں۔ جمال نے جیکٹ کے اندر رکھا ہوا لفافہ اس کی طرف بڑھایا تو کنیز کو غصہ آ گیا۔ تم سمجھتے ہو مجھے صرف ان کا انتظار تھا، تمہارا نہیں؟ اب تم ہی یہ کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گی۔ ارے بھائی، میں تو مذاق کر رہا تھا، آج اگر میرے لیے جاگنا پڑ گیا تو کیا ہوا، آخر تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ جمال نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا تھا، مگر وہ ناراض ہو چکی تھی۔ کچھ بھی کہو، مگر کھاؤ گے سے خود ہی؟ میں نہیں کھانے والی۔ اچھی بات ہے، پھر ٹرے لگا کر میرے کمرے میں لے آنا، میں تب تک کپڑے بدل لوں۔ لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کنیز نے دانت پیستے ہوئے کھانا ٹرے میں لگایا، آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو اندر روکا اور ٹرے پکڑ کر جمال کے کمرے میں آئی تو وہ لباس بدل کر بستر پر لیٹا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اٹھ بیٹھا۔ کنیز کھانا رکھ کر جانے لگی تو جمال نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا یار اب غصہ تھوک بھی دو۔ نہیں،
کنیز نے بمشکل آنسوؤں کو روکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو جمال نے اسے کھینچ کر اپنے قریب بٹھا لیا اور نوالا توڑ کر اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، اب تو معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کنیز مسکرا دی۔ پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور باتیں کرتے رہے۔ اگلے روز بینک سے چھٹی کے بعد جمال نے سوچا کیوں نہ ایک نظر کل والی لڑکی کو دیکھتا چلوں۔ یہی سوچ کر اس نے پھول وغیرہ لیے، لیکن جب ہاسپٹل پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ رات ہی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ جمال کو افسوس ہوا کہ اس نے خواہ مخواہ پھولوں پر پیسے ضائع کیے۔ وہ بے دلی سے مڑا تو نرس نے کہا، سنیے، کیا آپ مسٹر جمال ہے؟ جی ہاں، جمال نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ یہ لیجیے کارڈ، گلرخ صاحبہ آپ کے لیے دے گئی تھیں اور کہا تھا فون ضرور کریں۔ جمال نے خاموشی سے کارڈ لے کر جیب میں رکھا اور سوچا کارڈ دینے کا کیا مطلب؟ ویسے یہ بات تو وہ رات کو ہی محسوس کر چکا تھا کہ لڑکی اس سے متاثر ہو چکی تھی، مگر وہ ایک اچھے اور بڑے گھر کی لڑکی تھی، اس لیے جمال نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی اوقات اچھی طرح جانتا تھا۔ اس لڑکی کے بارے میں سوچتا ہوا آیا اور پھول کنیز کو دیے تو وہ پوچھنے لگی، یہ کیوں لائے ہو؟ تمہارے لیے۔ مگر کیوں؟ ارے بھائی کیوں کا کیا مطلب؟ ایک تو تم نے بیوی بننے سے پہلے بیویوں والی حرکتیں شروع کر دی ہیں، جمال نے شرارت سے کہا، اور پھر اصل واقعہ بھی اسے بتا دیا تو کنیز نے کہا، جان بچا دی، ٹھیک ہے، اب آج جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لہجے میں شک تھا۔ ارے یار، مزاج پرسی کے لیے گیا تھا۔ جمال نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے ناگواری سے جواب دیا اور خالہ کی طرف بڑھ گیا۔ دل میں گل کا خیال ہونے کے باوجود وہ بہت دنوں تک اسے فون کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ پھر نہ جانے کیسے ایک دن اس نے یہ ہمت کر ہی لی، اور یہ اتفاقی تھا کہ فون گل نے ریسیو کیا۔ ہیلو، مجھے گلرخ صاحبہ سے بات کرنی ہے، پلیز ان کو بلا دیں۔ آپ کون؟ جمال۔ ارے وہی جمال جس نے میری جان بچائی تھی۔ آپ گلرخ ہیں؟ جی، میں گل ہی بول رہی ہوں۔ اور یہ آپ نے اتنے دنوں بعد کیوں فون کیا؟ میں تو سمجھی تھی آپ کو شاید میرا کارڈ ہی نہیں ملا۔ اس کی بےتابی دیکھ کر اور بات سن کر جمال کے اندر ایک عجیب سا احساس پھیل گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ کیا وہ شکوہ کر رہی ہے، مگر ہمارے درمیان ایسا کون سا تعلق ہے؟ کیا بات ہے، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ اور اب جمال وضاحتیں کر رہا تھا کہ چونکہ وہ اتنے دن مصروف رہا اس لیے چاہنے کے باوجود بھی فون نہ کر سکا۔ اچھا جانے دیں، یہ بتایا مل کہاں سکتے ہیں؟ گل نے نہایت پیار سے پوچھا اور جمال نے بینک کا ایڈریس بتا دیا تو گل نے خداحافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ریسیور رکھ کر جمال نے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور گل کے بارے میں سوچنے لگا۔ گل کا یہ انداز یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ ملنے کے لیے بےتاب ہے، مگر نہیں۔ وہ اپنی اوقات کا سوچنے لگا تو خیال آیا ہو سکتا ہے وہ امیرزادی اس سے مل کر اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہو۔ اور یہ بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ چند 100 روپے۔ ہاں یہی ہو سکتا ہے، شاید وہ خود ملنے آئے گی یا پھر اپنے کسی ملازم کے ہاتھ روپے بھیجوا دے گی۔ یہ بڑے لوگ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتے۔ مجھے فون کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خیر کیا فرق پڑتا ہے، خدا یا کسی کے ہاتھ بھیجوائے۔ البتہ فرق یہ ہوگا کہ میں انکار کرنے کے بجائے وہ روپے رکھ لوں گا، پھر پتہ چلے گا محترمہ کو یہ لڑکیاں خود کو سمجھتی کیا ہیں۔ گھر آ کر بھی وہ گل کا ہی سوچتا رہا، مگر جب کنیز اس کے کمرے میں آئی تو وہ سب کچھ بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا جب خالہ اس کے کمرے میں آئی۔ جمال نے حیران ہو کر ان کو دیکھا۔ خالہ نے بیٹھتے ہی بغیر کسی تمہید کے کہا، جمال، اب کنیز میٹرک کر چکی ہے اور خیر سے تم بھی کما رہے ہو، اور اب میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ جمال کے اندر ایک خوشی سی پھیل گئی، بلکہ چہرے سے بھی اس کا اظہار ہونے لگا۔ وہ بہت پہلے سے ایسا چاہتا تھا، اس وقت سے جب سے جاب ملی تھی، مگر تب خالہ کہتی تھی کہ وہ میٹرک کر لے، اور اب وہ میٹرک کا امتحان دے چکی تھی۔ اور جمال سوچتا تھا آخر خالہ اب کیوں چپ ہے، اب وہ شادی کا کیوں نہیں کہتی؟ تو اب کیا خیال ہے تمہارا؟ جی میرے خیال کا کیا پوچھتی ہیں خالہ، جیسے آپ کی مرضی، جو آپ کو مناسب لگے، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ بیٹا دھوم دھام میں کیا رکھا ہے، میرا خیال ہے اس جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں، آج ہفتہ ہے، یعنی آج سے ٹھیک 6 دن بعد۔ تمہاری ماں ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ میں تو اب آپ کو ہی ماں سمجھتا ہوں، اور آپ بھی تو خوش ہیں۔ ہاں بہت خوش ہوں۔ سنو، زیور میرے پاس ہے، ایک سیٹ تو تمہاری امی کا ہے، 4 چوڑیاں اور 2-3 انگوٹھیاں میری اپنی ہیں، باقی کپڑے بھی آہستہ آہستہ بناتی رہی ہوں، بس نئے چند کام والے سوٹ اور عروسی جوڑا آپ خرید لیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی خالہ، ویسے اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو میں بینک سے قرض لے سکتا ہوں۔ نہیں بیٹا، قرض لینے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کون سا بارات کو کھانا دینا ہے، ولیمہ کرنا ہے، محلے کے 4 آدمی اکٹھے ہوں گے اور یہ رسم ادا ہو جائے گی۔ خالہ اٹھ کر چلی گئیں اور جمال اپنی شادی کا سوچ کر مسکرانے لگا۔ جمال نے محسوس کیا تھا جیسے کوئی اس کے بہت قریب ہے،
آنکھ کھلی تو کنیز سرہانے بیٹھے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس تھا جس نے اس کو جاگنے پر مجبور کر دیا، اور پھر اس کے رونے کی آواز سن کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے؟ میں شادی ایسے نہیں کروں گی۔ کیسے؟ جیسے اماں کہتی ہیں کہ صرف نکاح ہوگا۔ تو اور تم کیا چاہتی ہو؟ میں جیسے اور لوگوں کی ہوتی ہے، یعنی مہندی بھی ہو، بارات بھی آئے، اور سب سے پہلے میرے لیے فرنیچر بنانا ہوگا۔ بیڈ اور ڈریسنگ ٹیبل تو بہت ضروری ہے، اور ہاں بھائی، اور کچھ نہیں۔ مہندی بارات کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ یہ خالہ کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ مانے۔ باقی ڈھولک بجانا تمہاری سہیلیوں کا کام ہے، تم خود ان کو کہہ دینا۔ مگر فرنیچر آپ کہیں گے تو وہ ضرور مان جائیں گی، آپ کی بچت کی وجہ سے وہ ایسا کہہ رہی ہیں۔ آپ ایک بار کہہ کر تو دیکھیں۔ اچھا بھائی، کہہ کر بھی دیکھ لوں گا۔ باقی فرنیچر کا وعدہ کرتا ہوں، جو تم کہوگی وہی کچھ بنا دوں گا۔ اور کچھ نہیں؟ اچھا اب یہ بتاؤ، اتنی سی بات کے لیے رونے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اتنی سی بات ہے؟ وہ منہ بنا کر غصے سے بولی تو جمال اس کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اب میں چلتی ہوں۔ اب آ ہی گئی ہو تو رک جاؤ نا پلیز۔ جمال نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر وہ پھرتی سے ہنستے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ صبح دفتر جانے سے پہلے اس نے خالہ سے بات کی اور ان کو بتایا کہ کنیز کیا چاہتی ہے۔ ارے بیٹا، یہ تو پہلے بھی ہونا تھا، آخر 4 آدمی جمع ہوتے تو نکاح ہوتا۔ میرا مطلب بہت دھوم دھام سے تھا، تو وہ میری بات سمجھی نہیں، بچی ہے نا۔ باقی رہی فرنیچر کی بات، تو جیسا تمہیں اچھا لگتا ہے ویسا کرو۔ یہ لڑکی کیا کہتی ہے یہ مت سوچو۔ اب یہ تو نہ کہیں خالہ، اگر میں نے فرنیچر بنا کے نہ دیا نا تو وہ میری جان کو آ جائے گی، بلکہ رو رو کر اندھی ہو جائے گی۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی۔ خالہ، یہ شادی ہے اور وہ لڑکی ہے، اس کی خواہش پوری نہ کرنا زیادتی ہوگی، اور پھر وہ کون سا تاج محل مانگ رہی ہے؟ اگر اسی طرح اس کے سنتے رہے تو وہ بھی مانگ لے گی، خالہ نے کہا، اور پھر کنیز کو ناشتہ لاتے دیکھ کر شفقت سے ہنس پڑی۔ دفتر آتے ہی جمال نے پہلا کام قرضہ حاصل کرنے کا کیا، پھر کام میں مصروف ہو گیا۔ روز کی طرح وقت گزرا، اور جب چھٹی کے وقت اس نے بینک سے باہر قدم رکھا تو حیران رہ گیا۔ گل اپنی گاڑی میں بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ اس کو دیکھتے ہی دروازہ کھولتے ہوئے بولی، آئیے، میں 10 منٹ سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اصل میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اندر نہیں آئی کہ آپ اپنا کام اطمینان سے کرتے رہیں۔ کوئی بات نہیں۔ جمال جھجکتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کہاں چلیں گے؟ جہاں آپ مناسب سمجھیں۔ دوسرے دن آپ مجھے دیکھنے ہاسپٹل آئے تھے، ظاہر سی بات ہے، ورنہ آپ کا ایڈریس کیسے ملتا؟ اوہ ہاں، یہ بات تو ہے۔ گل ہنس پڑی اور گاڑی ایک اچھے ریسٹورنٹ کے سامنے روک کر دونوں اندر چلے آئے۔ اب بتائیں آپ کیا پئیں گے؟ گل نے بیٹھتے ہی پوچھا، اور جمال نے معاملہ پھر اس کی مرضی پر چھوڑ دیا تو گل نے برگر اور کوک منگوائی، پھر جمال کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر گزری تو گل نے کہا، آپ کوئی بات کریں۔ میں؟ جمال نے پریشان ہو کر دل میں سوچا، بہت ساری لڑکیوں سے دوستی ہونے کے باوجود وہ گل کے سامنے ہچکچا رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ سب لڑکیاں اس کے اپنے طبقے اور معیار کے مطابق تھیں، جبکہ گل ایک بڑے خاندان کی تھی۔ کمال ہے، میں نے آپ کو بات کرنے کا کہا اور آپ اس سے قبل کہ جمال کچھ کہتا، ویٹر نے اشیاء خوردنوش لا کر ان کے سامنے سجانی شروع کر دی۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر گیا تو گل نے کہا، اب لیجئے، یہ میری پسند ہے اور بہت اچھی ہے۔ جمال نے تعریف کی اور باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن یہ سب غیر ضروری باتیں تھیں۔ تاہم ان میں بے تکلفی کی فضا پیدا ہو گئی تو جمال نے پوچھا، آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ کچھ زیادہ نہیں، بس یہ BA کا فائنل ایئر ہے، پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دے رہی ہوں۔ اور آپ کے مشاغل کہاں ہیں؟ کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں؟ مجھے چھوڑیں، اپنے بارے میں مزید بتائیں۔ اس نے بات بنائی، مزید یہ کہ ہم 3 بہن بھائی ہیں، بڑی میں ہوں، پھر بھائی، اور پھر چھوٹی منی۔ ماما پاپا ہیں، پاپا کا وقت اپنے بزنس کو پھیلانے میں گزرتا ہے، اور ماما بس۔ اس دن آپ نے میری جان بچائی نا، تو میں نے سوچا آپ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو اب تک میں مچھلیوں کی خوراک بن چکی ہوتی، پر آپ کی وجہ سے اس کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی۔ جمال نے یہ سوچ کر تلخ لہجے میں کہا کہ وہی ہوا جو سوچا تھا، اب کچھ روپے۔ ضرورت تو واقعی نہیں تھی، مگر یہ شکریہ ملاقات کا بہانہ بھی تو بن سکتا تھا۔ جمال نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب چلتے ہیں۔ اس نے بل طلب کیا، مگر حیران سے جمال نے یہ سوچا ہی نہیں کہ بل وہ خود پے کرے۔ بس چپ چاپ سا اس کے ساتھ باہر آیا اور گل سے بولا، اب میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گا کیونکہ مجھے ادھر کچھ کام ہے۔ وہ دراصل نہیں چاہتا تھا کہ گل اس کا گندا سا گھر دیکھے۔ گل نے اس کی بات پر خدا حافظ کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، جبکہ وہ حیرت میں گم بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا۔
آخر جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو وہ سر جھٹک کر بس اسٹاپ کی طرف چل دیا۔ دوسرے دن وہ پھر موجود تھی۔ چھٹی کے بعد جمال باہر آئے تو وہ اس کو دیکھ کر مسکرائی اور دروازہ کھولتے ہوئے بولی، آپ بھی سوچیں گے کہ آج پھر بور کرنے آ گئی؟ آپ بھی کمال کرتی ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج پھر میرا وقت اچھا کٹے۔ جمال نے بیٹھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا تو گل مسکرا دی۔ آپ نے میرے دل کی بات کی ہے۔ کل مجھے بھی وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا تھا کہ اچھا وقت جلدی گزر جاتا ہے۔ جی چاہا آج پھر آپ سے مل لوں۔ آپ نے برا تو نہیں مانا؟ جمال نے یہ بات منہ سے نہیں دل سے کہی، ہرگز نہیں۔ پھر وہ وہیں آئے جہاں کل برگر اور کوک بھی تھی۔ بہت دیر تک بیٹھے وہ باتیں کرتے رہے، مگر صرف گل اور اس کے متعلقین کے متعلق۔ اپنے بارے میں جمال پھر ٹال گیا۔ فی الحال وہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ اپنے بارے میں اسے کیا بتائے اور کیا نہیں۔ جب وہ اٹھے تو گل نے پرس کھول کر بل کی رقم دینا چاہی تو جمال نے کہا، اب یہ نہیں ہوگا۔ کل پتہ نہیں کیسی حیرت میں تھا میں کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ شاید یہ آپ کی قربت کا اثر تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے یہ بات کہی، مگر گل کے چہرے پر شفق کے سائے پھیل گئے۔ جمال نے بغور اس کے سرخ چہرے کو دیکھا اور پھر بل کی رقم ٹرے میں رکھ کر اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کہا، ہاں جی، اب کیا پروگرام ہے؟ اب آپ کو ڈراپ کرتے ہوئے گھر چلی جاؤں گی۔ مجھے ڈراپ کرنے کا خیال چھوڑ دیں، کیونکہ مجھے آج پھر یہاں کام ہے۔ اچھا، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی، جی نہیں، فرمائیے، کیا میں آپ سے ملنے کبھی کبھار آ سکتی ہوں؟ جمال نے چونک کر اسے دیکھا اور شوخی سے کہا، کبھی کبھار کیوں، آپ چاہیں تو روز ملنے آ سکتی ہیں۔ اوہ شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ جمال آج پھر کھڑا سوچتا رہ گیا۔ وہ گھر آیا تو خالہ بیٹھی ہائے ہائے کر رہی تھی اور کنیز ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ جمال کو دیکھتے وہ اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ کیا ہوا خالہ؟ ارے بیٹا، کیا بتاؤں، آج شاپنگ کے لیے اس لڑکی کے ساتھ صبح 10 بجے گھر سے نکلی۔ مغرب ہو رہی تھی جب پھر کر واپس آئے۔ چیزیں اب بھی پوری نہیں خریدی، حالانکہ سارا دن گائے کی طرح بازار میں پھرتی رہی ہے۔ ان کاموں میں تھکن تو ہو ہی جاتی ہے، جمال نے بے دلی سے کہا اور اٹھ گیا۔ جمال کی یہ عادت تھی کہ باہر وہ چاہے کتنی لڑکیوں سے ملتا، مگر جب گھر آتا تو صرف کنیز یاد رہتی، باقی سب کو بھول جاتا۔ مگر آج اس کے دل و دماغ پر گل سوار تھی، اور وہ گل کے رویے کو سمجھنے اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ حیران ہو کر سوچتا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ واقعی مجھ سے پیار کرنے لگی ہو؟ آخر کیا کمی ہے مجھ میں سوائے غریبی کے؟ خیر اس بات کو چھوڑو، سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا ایسے حالات میں، جبکہ 5 دن بعد میری شادی ہے۔ شادی ہے یا صرف خانہ پوری؟ پھر وہ سوچنے لگا کہ اگر گل سنجیدہ ہے تو پھر شادی کرنے کا اصل مزہ تو گل کے ساتھ ہے کہ قسمت روز روز تھوڑی مہربان ہوتی ہے۔ مگر وہ کھل کر کچھ کہتی بھی تو نہیں۔ ارے وہ لڑکی ہے، شرماتی ہوگی، یہ بات مجھے خود ہی کرنی ہوگی۔ مجھے یقین ہے وہ یہ بات سن کر ناراض نہیں ہوگی، اور اگر ناراض ہو بھی گئی تو کیا فرق پڑتا ہے، پھر کنیز سے شادی کر لوں گا۔ پر اگر وہ ناراض نہ ہوئی تو؟ یہ بات سوچنے کی تھی۔ پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا میں پھر کنیز کو چھوڑ دوں گا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا پہلے گل سے بات کر لوں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس نے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اسی وقت عروسو جوڑے کا دوپٹہ اوڑھے کنیز اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جمال اس کو دیکھنے لگا، جبکہ ذہنی طور پر وہ گل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیسی لگتی ہوں؟ اچھی، صرف اچھی؟ جمال چپ رہا تو کنیز نے کہا، ہاں دیکھنا، بہت اچھی تو شادی والے دن لگوں گی۔ وہ مڑی، جمال نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود ہی رکی، حیرت سے پلٹ کر جمال کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ اگلے دن جمال چھٹی سے پہلے ہی اٹھ کر باہر دیکھتا رہا، مگر وہ پہلے تو کیا، چھٹی کے بعد بھی نہ آئی۔ جمال کا دل چاہا کہ فون کرے، مگر نہ جانے کیا سوچ کر یہ ارادہ ملتوی کر دیا اور سیدھا گھر چلا آیا۔ تاہم تیسرے دن وہ پھر چلی آئی۔ جمال اسے دیکھتے ہی کھل اٹھا اور وقت سے کچھ دیر پہلے ہی باہر نکل آیا۔ جب وہ اپنے مخصوص ریسٹورینٹ میں پہنچے تو جمال گل سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ کھانے پینے سے پہلے ہی اس نے کہا، گل، کیا تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے تم مجھ سے ملتی ہو؟ نہیں، میں نے ابھی ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ اس کی ابھی نے جمال کو حوصلہ دیا۔ گل، ہم ملتے کیوں ہیں؟ میرا مطلب ہے اس معاشرے میں مرد اور عورت کی دوستی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تمہارے اور میرے ملنے کا لوگ کچھ اور ہی مطلب لیں گے۔ لیتے رہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو گل، وہ سوچیں گے کہ شاید ہم ایک دوسرے۔ اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے جمال نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ گل نے اس کی بات سن کر نظریں جھکا لی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہا، اگر وہ ایسا سمجھیں گے تو کچھ غلط بھی تو نہیں ہوگا؟ میں
گل میں تو سمجھا تھا صرف میں ہی تمہیں دیکھنے کے بعد محبت کی ساکھ میں جل رہا ہوں، کسی پل مجھے قرار نہیں تھا، مگر یہاں تو تم بھی، مجھے یقین نہیں آتا کہ قسمت یوں بھی مہربان ہوتی ہے۔ گل چپ چاپ برگر کھانے کی بجائے اسے دیکھتی رہی۔ جمال نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ گل نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی ضرورت نہیں سمجھی، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی تھی، اور جمال نے دل ہی دل میں بات فائنل ہو جانے پر اطمینان کا سانس لیا اور پھر وہ باتیں شروع کر دی جن کو سن کر وہ سمجھتا تھا کہ کوئی بے وقوف لڑکی ہی اعتراض کر سکتی ہے۔ یہاں پر پارٹ 6 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 7 سماعت فرمائیں۔